عقیدہ یہ ہے ساڈیاں تے عبادتاں قبول ہی ادوں ہوندیاں نے کہ جدوں ساڈے دل اندر اہل بیت دی محبت آ جاندی۔ تو غور کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں، خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے ہو، اے نبی دی اہل بیت، تسی جاہلیت دے زمانیاں دی طرح جناب زیب و زینت نو چھڑ دے ہو، انو ظاہر کرنا چھڑ دے ہو، اور فرمایا نماز نو قائم کرو، زکاة نو ادا کرو، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تانوں پاک کر دے وے، گندگی نو تواڈے کولوں دور کر دے وے۔ میرے محترم بھائیوں، میں ترجمہ کی کرنا چاہنا ہاں، سانو اللہ کہندے نے، برائی نو کہندے نے، اے جناب سانو پیغام اے دتا جاندا ہے کہ اے فلاں بن فلاں برائی تو دور رہنا ہے، اے ولیہ تمہیں برائی تو دور رہنا ہے، اے فلاں تمہیں برائی تو دور رہنا ہے۔ لیکن نبی دی اہل بیت دے متعلق فرمایا اے برائیے تو میری نبی دی اہل بیت دے نزدیک نہیں جانا۔ میرے محترم بھائیو، اے شان ہے، اے مقام ہے نبی دی اہل بیت دا، غور کر دے جانا، توجہ فرما دے جانا۔ اما جی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے جدوں قرآن دی اے آیت نازل ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دے اندر موجود نے، آقا علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو، حضرت اماں جی فاطمہ سلام اللہ علیہا، انہاں نو بھی پیغام بھیجا ہے۔ حضرت اماں جی سلمہ فرما دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑیے اپنے اتے، حضرت مولا علی آئے نے فرمایا علی جی چادر دے اندر آ جاؤ، حضرت امام حسن آئے نے فرمایا چادر دے اندر آ جاؤ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے فرمایا چادر دے اندر آ جاؤ، اماں جی فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیاں نے فرمایا فاطمہ بیٹی چادر دے اندر آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دے اندر بٹھا لے آئے اور آقا علیہ السلام آسمان دی طرف انج ہاتھ اٹھا کے فرما دینے اللہم اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے میرے اللہ، اے میرے مالکا، اے بھی میری اہل بیت، میرے محترم بھائیو غور کر دے جانا، توجہ فرما دے جانا، نبی دے نواسے نبی دی اہل بیت نے، حضرت مولا علی بھی اہل بیت نے، حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نبی دی اہل بیت نے۔ میرے محترم بھائیو حضرت حسن اور حضرت حسین دا مقام کیے، شان کیے، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بریدہ فرما دینے آقا علیہ السلام جمعہ پہ پڑھا دینے، خطبہ پہ دے دینے، خطبہ دیندیاں اچانک کی ویندے نے ادھر نبی پاک دے نواسے آ رہے نے، ایک
سائڈ تے حضرت حسن نے اور ایک سائڈ تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سرخ رنگ دیاں انہاں تو شہزادیاں نے قمیضاں پہنیاں نے نبی پاک انج صحابہ کرام نو خطبہ پہ دے دے خطبہ دے دیا اچانک حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ انج اوندے نے پہ تے چولے وڈے ہون دی وجہ تو قمیضاں وڈیاں ہون دی وجہ تو ڈگدے نے پہ لڑکھڑاندے نے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نظراں پیاں نا آپ نے خطبہ اتھے ہی چھڈیا ہے جلدی دے نال میرے نبی گئے نے اپنے نواسیاں نو اٹھایا ہے آقا چمی جا رہے نے کدی حضرت حسن نو چمدے نے کدی حضرت حسین نو چمدے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج منبر پاک تے آئے نے تے کی فرماتے نے اللہ نے سچ کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال بھی فتنہ ہے اولاد بھی فتنہ ہے میری بیٹی دے بیٹے میرے نواسے میرے شہزادے ڈگدے سن پہ میں محمد کولو گوارا نہیں ہویا مینوں جناب خطبہ چھڑنا پیا ہے ویکھو نا او نبی ہے جدے جناب سامنے نواسے ڈگدے ڈگنا گوارا نہیں ہویا خطبہ چھڑ دیتا ہے اللہ لعنت کرے انہاں تے جنہاں میرے نبی دی اہل بیت دا قتل کیتا ہے انہاں نو شہید کیتا ہے جڑے خوش ہوئے نے انہاں تے اللہ دی بھی لعنت ہے اللہ دے رسول دی صحابہ کرام دی تمام لعنت کرن والیاں دیاں لعنتاں نے انہاں لوگاں تے میرے محترم بھائیو نبی گوارا نہیں کیتا میرا پتر ڈگا ہے میرا نواسا ڈگا ہے نبی پاک دے کولوں گوارا نہیں ہویا بدبختو تساں نبی دے خاندان نو قتل کر دیتا ہے شہید کر دیتا ہے آئیے غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن عشاء دی نماز دے ٹائم اسی نماز پہ پڑھنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اندر گئے نے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم السلام یہ جناب نبی پاک دے انج پیٹھ مبارک دے کندیاں دے اوتے چڑھ گئے نے تے حضرت برادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے اساں سوچیا سجدہ بڑا لمبا ہو گیا ہے خیر ہوئے اللہ خیر کرے کتے نبی پاک نو کچھ ہو نہ گیا ہوئے جدوں جناب کافی دیر تو بعد سجدے تو نبی پاک اٹھے نے اٹھن تو بعد نماز مکمل ہوئی ہے صحابہ کرام نے پوچھا سونے نبی جی اسی دے پچھوں ڈر کے ساں خیر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کچھ ہو نہ گیا ہوئے فرمایا میرے صحابہ میرے کندھیاں تے سوار سن میری پیٹھ تے حضرت حسن اور حضرت حسین سوار سن میں محمد دے کولوں گوارا نہیں ہویا کہ میں انہاں نو اتار دیواں میرے کول گوارا نہیں ہویا میرے تے اے بیٹھے سن میرے دل نہیں کیتا میں سجدے نہیں لمبا کر دیتا ہے ویکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار اتنا ہے محبت اتنی ہے کہ نماز دے اندر عشاء دی فردی نماز ہے اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی نواسیاں دی خاطر سجدہ لمبا کر دیتا ہے میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کم گیا ہاں جڑی میں نے کوئی حاجت سی جڑا میں کوئی کام سی میں اپنا کام پورا کیتا ہے میں اپنی ضرورت پوری کیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑی ہے اپنے جسم مبارک تے مینوں شک پیندا ہے کہ جویں اندروں کسے شے دی ہلن دی آواز ہوندی ہے حرکت کرن دی آواز ہوندی ہے میں اپنی ضرورت پوری کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھنا اللہ دے نبی جی مینوں شک پیندا ہے تہاڈی چادر دے اندر کچھ ہے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج چادر مبارک ہٹائی ہے ایک سائڈ تے حضرت امام حسن چمٹے نے
دوجی سائڈ تے امام حسین چمٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہا پیار کرتے پہ اپنے نواسیاں دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے دنیا دے اندر کسے دا پھل گلاب دے کسے دا پھل چمیلی دے کسے دا پھل موتیے دا کسے دا کوئی پھل لے کسے دا کوئی پھل لے فرمایا میرے صحابہ دنیا دے اندر حسن و حسین میرے دوویں پھل نے میں انہاں دے اندروں خوشبو لینا وا اے میرے دوویں پھل نے میرے محترم بھائیو نبی دی اہل بیت دے دشمن نبی دے نواسیاں انہاں پھلانوں جناب مسل دیتا ہے شہید کر دیتا ہے کہ میں گوارا کرن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فَلَن يُحِبَّ هَذَيْنِ فرمایا اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیڑا بندہ میرے نال محبت کرتا ہے انہاں نوں چاہیدا ہے کہ انہاں دونوں دے نال بھی محبت کرن حضرت امام حسن دے نال محبت کرن اور حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ انہاں دے نال محبت کرن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرے حسن دے نال محبت کردا ہے جڑا میرے حسین دے نال محبت کردا ہے گویا کہ وہ محمد الرسول اللہ دے نال محبت کردا ہے جیڑا بندہ حضرت امام حسن دے نال بغض رکھدا ہے حضرت امام حسین دے نال بغض رکھدا ہے آقا فرماندے نے گویا کہ وہ محمد الرسول اللہ دے نال بغض رکھدا ہے جیڑا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں حضرت حسن اور امام حسین انہاں دے نال جڑا محبت کردا ہے فرمایا وہ میں محمد نال محبت کردا ہے جڑا انہاں دے نال بغض رکھدا ہے فرمایا وہ میں محمد دے نال بغض رکھدا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج بیٹھے ہوئے نے ایک سائڈ تے حضرت حسن نے ایک سائڈ تے حضرت امام حسین علیہ السلام نے نبی پاک کدی حضرت حسن دے بوسے لیندے نے کدی امام حسین دے بوسے لیندے نے کدی حضرت حسن نو چومدے نے کدی امام حسین نو چومدے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ میں حسن دے نال محبت کرنا وا میں حسین دے نال محبت کرنا وا اللہ تو ہی انہاں دے نال محبت کر اے میرے اللہ جیڑا امام حسن دے نال محبت کرتا ہے امام حسین دے نال محبت کرتا ہے میرے مال کا تو ہی انہاں دے نال محبت کر اور نجات کا ذریعہ ہے حضرت امام حسن دی محبت اور امام حسین دی محبت جنت کا ذریعہ ہے نجات کا ذریعہ ہے ایمان کا ذریعہ ہے انہی دیر تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جنہی دیر تک حضرت حسن دنال محبت نہ کیتی جائے حضرت امام حسین دنال محبت نہ کیتی جائے میں تو انہوں شروع تے گالہ کیتی ہے نا کہ اسی جنہ مرضی قرآن پڑھئے تو انہوں حدیثاں پڑھ کے سنانے ہیں پہ لیکن بعد جا کے پھر کئیاں نے آکھنا وہ نہیں ہوئے وہ ایک نہیں ہوئے اہل بیت نو مندے اے دے منکر نہیں اہل بیت دے میں تو انہوں شروع اندر دسیا کہ جنی دیر تک اگلے بندے دے مزاج دے مطابق تسی کام نہ کرو وہ دے کاغذاں دے اندر تسی پھیرو وہ دے کاغذاں دے اندر تسی منکر ہو تسی مرتد ہو تسی کافر ہو تسی مشرک ہو
میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے صحابہ حسن و حسین یہ جنتی نوجوانہ دے سردار نے، یہ جنتی نوجوانوں دے سردار نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، اے میرے صحابہ حسین میرے بچوں میں تے میں حسین بچوں ہاں۔ یہ پنجابی اندر ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حسین میری جان ہے تے میں حسین دی جان ہاں۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا دے اندر جنتی مہمان ویکھ لوے تو انہوں چاہیے حضرت حسین نو ویکھ لوے۔ جڑا چاہتا ہے کہ میں دنیا تے جنتی بندہ ویکھ لواں، جنتی مہمان ویکھ لواں، تے انہوں چاہیے کہ امام حسن اور امام حسین انہاں نو ویکھ لوے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے، فرمایا اے محبوب کی گل ہے، کیڑی چیز نے تانوں رلا دتا ہے، کس وجہ تو تہاڈیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے نے؟ فرمایا علی جی ہونے میرے کول جبریل علیہ السلام آئے سن اور آ کے مینوں خبر دے رہے سن، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تواڈے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو فرات دے کنارے تے شہید کر دتا جائے گا۔ اے اللہ دے نبی جی اگر تسی چاہو تے میں اتوں دی میدان کربلا دی مٹی جڑی ہے تانوں سگا دینا وا، بخا دینا وا۔ جبریل علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیتا ہے اور جناب اے فرات دے کنارے میدان کربلا دی مٹی جڑی ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو وہائی ہے۔ آقا فرماتے نے علی جی جس وقت دی مینوں اے خبر ملی ہے میری اکھاں تے میرا قابو نہیں رہا، اس واسطے اپنے نواسے دے غم دی وجہ تو میریاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے نے۔ ایک پشین کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر کر دیتی ہے کہ میرے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا جائے گا۔ جناب پشین کوئی جڑی ہے اے پایا تکمیل تکن اے مکمل ہوتی ہے بھئی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اے جدوں فوت ہوئے نے 60 ہجری دے اندر انہاں دی وفات ہوئی ہے۔ انہاں دی وفات تو بعد یزید جڑا ہے او جناب بادشاہ تے حکومت انہیں سنبھال لی ہے۔ یزید کہندا ہے مروان نو حکم دیندا ہے مدینے دے اندر مروان جڑا ہے ایک گورنر ہے اینو حکم دیتا جاتا ہے اے مروان اج کرنا میرے واسطے بیت لینا حضرت عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس اور حضرت امام حسین علیہ السلام انہاں دے کولوں میری بیت لینا۔ مروان جڑا سنیا بھیجدا ہے اے امام حسین جی یزید جڑا ہے او جناب حکومت انہیں سنبھال لی ہے اودی بیعت کر لو۔ حضرت حسین فرماتے نے میرا یزید کے متعلق کوئی ذہن مطمئن نہیں، میں اپنے دوستاں دے نال مشورہ کر لواں صلاح کر لواں۔ میرے محترم بھائیو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک بھائی ہے جدا نام محمد بن حنفیہ ہے یا دوسری والدہ دے اندر ہوئے انہاں دے نال مشورہ کیتا گیا ہے اے میرے بھائی مینوں دسنا میں یزید دے
دے تے میرا کوئی دل مطمئن نہیں، میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا، میں دی بیعت کرنا نہیں چاہتا۔ یہ محمد بن حنفیہ فرماتے نے اے امام حسین جی انج کرو نا، پھر مدینہ چھڑ کے مکے اندر چلے جاؤ، اس فتنے تو بچ جاؤ گے۔ مختصر میرے محترم بھائیو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب مکہ دے اندر جا رہے نے، مدینہ دے اندروں اپنے اہل و عیال ساتھ لے نے، اپنے جناب بچے ساتھ لے نے تے مکہ پاک دی طرف جاندے نے پہ۔ جدوں مکے دے اندر پہنچے نا، لوگاں نوں پتہ چلیا کہ امام حسین آ رہے نے، نبی پاک دے نواسے آ رہے نے، اور حضرت حسین واسطے ملن واسطے لوگ جوگ در جوگ مکہ دے اندر کٹھے ہو رہے نے۔ جدوں مکے اندر پہنچے نا، ایک کوفیاں نوں بھی پتہ چل گیا ہے، کوفی جڑے نے انہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو خط لکھنے شروع کر دیتے نے، اور جناب بندے جڑے نے حضرت حسین دے کول آنا شروع ہو گئے نے، کہندے نے اے امام حسین جی آ جاؤ نا کوفے دے اندر، اسی کوفی تواڈا انتظار پہ کرنے ہاں، تواڈے ہاتھ اتے بیعت کر کے حکومت تسی سنبھال لو نا۔ ادھروں جناب انہاں خط لکھنے شروع کر دیتے نے، تاریخ دے اندر لکھے آئے ایک خط نہیں، دو خط نہیں، بلکہ 18,000 خط انہاں امام حسین علیہ السلام نو لکھے آئے، اے حضرت حسین جی آ جاؤ نا، اسی تواڈی بیعت کر لینے ہاں۔ ایک کوفی لا یوفی میرے محترم بھائیو وفادار نہیں سن، انہاں حضرت حسین نو خط لکھے نے، حضرت حسین فرماتے نے انج کریے نا، ساتھیاں دے نال مشورہ کیتا ہے، اپنے دوستاں دے نال مشورہ کیتا ہے، فرمایا اے امام حسین جی انج کرو نا، سب تو پہلے کسے اور نو کلو نا تاکہ کوفے دا جائزہ لے کے آئے نا۔ حضرت مسلم بن عقیل اے حضرت حسین دے چاچا داد بھائی لگتے نے، انہاں نو کیا جاؤ نا اے مسلم بن عقیل جی جاؤ نا کوفے دے اندر جائزہ لے کے آؤ نا۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے نے، جا کے میرے محترم بھائیو تاریخ دے اندر لکھے آئے 40,000 بندے نے انہاں دے ہاتھ اتے بیعت کیتی ہے۔ ایک تاریخ اندر لکھے آئے کہ 80,000 بندے نے یہ جناب انہاں دے ہاتھ اتے بیعت کیتی ہے۔ ادھروں یزید نو پتہ لگ گیا ہے کہ مدینے کوفے دے حالات خراب ہو گئے نے، انہیں کیتا اس وقت دے اندر کوفے دا گورنر سن حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں کیتا انہاں نو ہٹا کے عبید اللہ بن زیاد بدبخت لانتی نبی دی اہل بیت دا قاتل انہیں یزید نے کیتا ہے، اے حضرت نعمان بن بشیر نو ہٹا دیتا ہے، اور عبید اللہ بن زیاد نو جناب اے کوفے دا گورنر بنا دیتا ہے۔ اے عبید اللہ بن زیاد اے جناب اے گھوڑی دے اوتے بیٹھا ہے اور جناب اپنے چہرے نو لپیٹ لے آئے، جناب کوفے دی طرف جاندا ہے پیا۔ ادھروں کوفی جڑے نے او انتظار پہ کرتے نے، جدوں حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ اتے بیعت ہو گئی ہے تے حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھیا ہے، اے میرے بھائی آ جاؤ، فصل کٹن دا جناب موقع آ گیا ہے، فصل تیار ہے، آ جاؤ نا۔ ادھروں حضرت امام حسین علیہ السلام ادھروں سفر شروع کر دیتا ہے کوفے دا، ادھروں اچانک عبید اللہ بن زیاد آیا ہے، منہ نے اپنا لپیٹیا ہوا ہے، اے جناب لوکی استقبال کرتے نے، لوگوں تے اے سی کہ حضرت امام حسین آ گئے نے۔ میرے محترم بھائیوں مختصر کرتا جاواں، اے جدوں مسجد کے اندر پہنچیا ہے سارے لوگ جمع نے، انہیں اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے تے ہوندا کہ یہ لوگ ویندے نے اے حضرت امام حسین نہیں بلکہ عبید اللہ بن زیاد ہے۔ اے عبید اللہ بن زیاد بدبخت لانتی جڑا ہے، اے کہندا ہے کوفے والے سن لو نا، جس بندے نے حضرت حسین دی ہیلپ کی تھی، جڑا جنہیں انہاں دا ساتھ دیتا، میں قتل کر دیواں گا۔ میرے محترم بھائیو اس عبید اللہ بن زیاد نے انج کیتا ہے،
نبی دے نواسے دے بھائی حضرت مسلم بن عقیل نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے، اور راستے دے اندر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے جناب راستے دے اندر خبر مل گئی ہے تہاڈا ویر مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جزا فضا نہیں کی تھی، ماتم زنی نہیں کی تھی، زنجیر زنی نہیں کی تھی، نوحہ نہیں کیتا، بلکہ پڑھتے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تے جناب اپنے قافلے دے نال، اپنے گھر والیاں دے نال، بچیاں دے نال ایک کوفے دا سفر ہوندا ہے پیا۔ اے پہلا واقعہ میرے محترم بھائیو کربلا دا کہ حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ دوسرے نمبر تے میرے محترم بھائیوں حضرت امام حسین علیہ السلام چند لوگ نے، 72 لوگ نے میرے محترم بھائیوں، ادھروں عبید اللہ بن زیاد اور ادھر نال دے لانتی بدبخت اے ہزاراں دی تعداد دے اندر مخالف نے میرے محترم بھائیوں حضرت امام حسین علیہ السلام اے میرے محترم بھائیوں دن گزر دے جا رہے، محرم الحرام دا مہینہ ہے میرے محترم بھائیوں، 9 محرم الحرام دیے حضرت امام حسین علیہ السلام جڑے نے انہاں جی کیتا ساری اہل بیت نو کٹھیاں کیتا ہے، سارے بچیاں نو وڈیاں نو نکیاں نو کٹھیاں کیتا ہے، اور کٹھیاں کر کے فرماتے نے انج کرو نا دیا بند کر دیو۔ حضرت زینب نو فرمایا اے میری بہن انج کرنا دیے نو بند کر دے، اے جڑا چراغ انو بند کر دیو، کیونکہ اسی لڑن واسطے نہیں سائے، جنگ کرن واسطے نہیں سائے، حالات کیونکہ خراب ہو گئے نے۔ انج کرو نا جڑا جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، جڑا رہنا چاہتا ہے رہ سکتا ہے، چراغ بند ہوئے گا کسی نو شرم نہیں آئے گی۔ میرے محترم بھائیو کربلا دے اندروں سانو سبق ملدے نے، حضرت امام حسین دے منن والے جڑے نے انہاں کی کیتا ہے تھوڑی دیر تو بعد چراغ جلے آئے، کوئی ایک فرد بھی اس مجمع دے اندروں نہیں اٹھیا۔ فرمایا کی گل ہے؟ فرمایا اے امام حسین جی پریشان نہ ہو، انہاں بدبختاں انہاں لانتیاں نے ساڈے نال دھوکا کیتا ہے، فراڈ کیتا ہے، ساڈے نال جناب دھوکا پہ کردے نے، کوئی گل نہیں اسی تواڈے نال آئے ہاں، تواڈے نال ہی جاؤں گے، اگر زندہ رہے تے مدینے کٹھے جاؤں گے، اگر شہید ہو گئے تے جنت اندر کٹھے جاؤں گے۔ اے میرے محترم بھائیو میدان کربلا دے اندروں ایک سبق کے بھی ملتا ہے میرے محترم بھائیو کہ کوئی بھی اگے آ جائے جناب پوری دنیا دیا طاقتاں اگے آ جان تے پھر حق تے ڈٹ جانا، اے حضرت امام حسین دا جناب شیوا ہے، انہاں دے منن والیاں دا شیوا ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، 10 محرم الحرام دا دن میرے محترم بھائیو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو حکم دیتا گیا ہے، حضرت امام حسین فرماتے نے انج کرو نا سارے نو کٹھیاں کرو، کٹھیاں کرن تو بعد حضرت امام حسین خطبہ ارشاد فرماتے نے اور فرماتے نے میرے اہل بیت ہن لڑائی دا آغاز ہو چکیا ہے، سانو لگدا ہے کہ یہ لوگ شہید کر دیں گے، انج کرے آجے میرے جان تو بعد نوحہ نہ کرے آجے میرے جان تو بعد جناب اپنا گربان چاک نہ کرے آجے، کیونکہ ساڑھے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا مننا من شکل جیوب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ودعا بجاہلیت الاولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا،
یہ نبی پاک نے روکیا ہے اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرن والے نوحہ کرن والیاں عورتاں تے مرداں تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت پائی ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کر دے جانا، توجہ فرما دے جانا، لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا دے اندر لڑائی بھی ہوندی ہے۔ اے بدبخت اے لعین اہل بیت دشمن جڑے نے اے جناب شہید پہ کر دینے، قتل پہ کر دینے۔ حضرت امام قاسم انہاں دی جناب لاش نو اٹھایا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے، اور جناب علی اکبر دی لاش دے نال میت دے نال اے خیمیاں دے کول رکھ دیتا ہے۔ تے گھر والے جڑے نے، بیویاں جڑیاں نے، عورتاں جڑیاں نے، انہاں دے رون دی آواز آئی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماندے نے، اے نبی دی اہل بیت، اے میرے گھر والو، اے میرے چاچا دی اولاد، اے میرے بچیو، اے میری بیٹیو، نہ پریشان ہو، اج دے بعد تواڈیاں ساریاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں، اج دے بعد تواڈے سارے غم دور ہو جان گے۔ لڑائی چلتی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 6 ماہ دا بچہ جناب علی اصغر کے ہاتھاں دے اندر اٹھایا ہے اور فرماتے ہیں، کوفیو، بدبختو اور لعنتیو، اہل بیت تے ظلم کرن والےو، تواڈی لڑائی تے ساڈے نال ہے، تواڈی لڑائی تے میرے نال ہے۔ اے 6 ماہ دا بچہ جڑا ہے یہ پیاس دی وجہ تو بلبلاندا ہے پیا، ایدا کی قصور ہے؟ میرے محترم بھائیو، انہاں بدبختاں نے جو کیتا تیر ماریا ہے۔ حضرت علی اصغر انہاں دے جناب حلق اندر لگائے، شہید ہو گئے نے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو کیتا ہے خون نو اینج پھڑیا ہے اور آسمان دی طرف اچھال کے فرماتے نے، اللہم ہون علی ما نزل بی انہو لا یکون اہون علیک من فعیل ناقد صالح۔ اے میرے اللہ، میرے علی اصغر دا خون جیڑا ہے اے صالح علیہ السلام دی اونٹے نالو کم تے نہیں نا۔ اللہ جی میں عبرت دا نشان بڑھایا سی صالح علیہ السلام دی اونٹنی والیاں، اللہ انہاں نوں بھی عبرت دا نشان بنا دے۔ میرے محترم بھائیو، لڑائی چلتی جا رہی ہے، مختصر کرتا جاواں۔ جناب علی اصغر، علی اکبر، جناب قاسم، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اے نبی دی اہل بیت جناب کربلا دے اندر کٹی جا رہی ہے۔ ایک وقت آیا ہے حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ، انہاں دی بھی باری آ گئی ہے، انہاں نوں بھی تیر لگیا ہے، انہاں نوں جناب جدوں شہید ہون لگے نے، جدوں جان ختم ہون لگی ہے تے اپنی زبان دے اندروں کی فرماندے نے، صبرن علی قضائک یا رب لا الہ سواک۔ اے میرے اللہ، میں حسین دی مدد فرما، اے میرے اللہ میں حسین دی مدد فرما، مینوں صبر عطا فرما۔ اللہ تیرے تو علاوہ صبر دین والا کوئی نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ مدد کرن والا کوئی نہیں۔ حضرت امام حسین 10 محرم الحرام 61 ہجری دے اندر 1 اکتوبر 680 نو کربلا دے اندر شہید ہو گئے نے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، انہاں دے کول اے جناب خبر پہنچ دی ہے کہ نبی دا خاندان، نبی دی اہل بیت، نبی دے نواسے حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اما جی ام سلمہ آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا لیندے نے تے کی فرماندیاں نے، قد فعلوا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا وجعلہم اللہ عبرتا لکل معتبر ثم فقعت تبکی حتی غشی علیہا۔ فرماندیاں نے، اے اللہ، جڑے نبی دی اہل بیت دشمن نے، جنہاں نبی دے نواسے انہاں جناب بچیاں نو، انہاں بیٹیاں نو جناب شہید کر دیتا ہے،
اللہ انہاں دے گھراں نوں وی اگ دے نال بھر دے، اللہ انہاں دیاں قبراں نوں وی اگ دے نال بھر دے، تے غشیہ علیہا تے اماں جی ام سلمہ نوں اینا غم آیا ہے، اینا دکھ آیا ہے میرے محترم بھائیو، ایڈے غم دے نال دکھ دے نال روندیاں روندیاں زمین تے گردیاں نے، بے ہوش ہو جاندیاں نے۔ اے غم میں نبی دی اہل بیت دا، اے دکھ ہے میرے محترم بھائیو نبی دی اہل بیت دا۔ تاریخ دے اندر لکھیا ہے حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، فرمایا میں محمد قسم مینوں اس ذات دی جس تے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جانے، فرمایا جڑا نبی دی اہل بیت دے نال بغض رکھدا ہے، جڑا میرے نبی دی اہل بیت دے نال نفرت رکھدا ہے، الا ادخلہ اللہ النار، اللہ انہوں ضرور جہنم دے اندر داخل کرے گا۔ ایک بندہ میرے محترم بھائیوں اے جناب رولا پہ پاندا ہے، تاریخ دے اندر لکھیا ہے، اے کہندا ہے او سن لو لوگو امام حسین شہید ہو گئے نے، امام حسین شہید ہو گئے نے، انج بولدا ہے پیا، لکھیا ہے میرے محترم بھائیو اچانک اللہ نے انہوں اکھاں تو نبینا کر دیتا ہے، اے بدبخت اے خوش ہوندا ہے پیا۔ اور میرے محترم بھائیو اینڈ والی میری بات میں اپنی بات کر کے اپنی گل نو ختم کرنا، اپنے جمعے نو ختم کرنا، باہر جا کے جنے مرضی فتوے لاندے رہے، کیونکہ انشاءاللہ ساڈا ایمان اور عقیدہ اے وے کہ حضرت امام حسین دی محبت اور امام حسن دی نبی دے اہل بیت دے ہر فرد دی محبت، اگر کوئی بندہ کسی ایک فرد دے نال بغض رکھدا ہے، اسی دور دی گل نہیں کرتے سی نا وہ بندہ مسلمان ہی نہیں، نمازاں قبول ہونیاں وہ دور دی گل ہے، اسی انہوں مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ میرے محترم بھائیو جس بندے نے نبی دی اہل بیت نو شہید کیتا، بولو وہ دے اتے لعنت ہے، وہ دے اتے لعنت ہے، جڑا جناب انہاں دا معاون بنیا بولو دے اتے لعنت ہے، بولو سارے بولو، سارے دا عقیدہ نہ بولو، سارے بولو ذرا، کیونکہ باہر جا کے پھر کسی نے تیرے شہر بولو جی بھابی نہیں مندے یا فلانا نہیں مندا، کیونکہ ٹھیکہ دے ایک نہیں چکے آنا کہ صرف اہل بیت جی ساڈے ہی نے، سارے رل کے بولو جنہیں اہل بیت نو شہید کیتا بولو نہ اتے اللہ دی لعنت ہے، اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہے، جنہاں مدد کیتی انہاں اتے بھی لعنت ہے، جڑے جناب خوش ہوئے نے انہاں اتے بھی لعنت ہے۔ تے گل اے آخر لی جڑا اج بھی نبی دی اہل بیت دے اوتے تبرع کردا ہے اور انہاں دی شہادت اوتے اج بھی خوش ہوندا ہے، بولو انہاں اوتے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب